نمرود صرف ایک عام حکمران نہیں تھا بلکہ وہ اپنے دور کی سلطنت کا سب سے بڑا اور ظالم بادشاہ تھا۔ نمرود ایک کافر تھا اور بے حیائی اور فحاشی کرنا اس کا شیوا تھا۔ اس دنیا میں وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ لوگ کفر اور ظلم کی انتہا کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے تمام بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ آگ گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہی چند گنے چنے لوگوں میں نمرود کی بیٹی بھی شامل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایک دن نمرود کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے ایک مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، پھر کہا، دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بت خانے میں داخل ہو کر نمرود کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب نمرودی قوم نے صبح سویرے یہ منظر دیکھا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس واقعے کی خبر انہوں نے سب سے پہلے اپنے بادشاہ نمرود کو دی۔ یہ خبر سننے کے بعد نمرود طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ نمرود کی قوم نے کہا، ہم نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں ابراہیم پر شک ہے، وہ ہمیشہ ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ نمرود نے یہ سننے کے بعد حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے قید کر لیا جائے، پھر اسے سزا دی جائے گی۔ لہٰذا نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں پہنچے تو نمرود غضبناک ہو کر بولا، اے ابراہیم، کیا سارے بت تم نے توڑے ہیں؟ کیا تم نے ہی ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، تمہارے بت خانے میں موجود یہ بڑا بت اس وقت صحیح سالم موجود ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اگر یہ بتا دے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہ بتا سکے تو یہ خود مجرم ہے، اور تمہارے سارے بت اسی نے توڑے ہیں، کیونکہ کلہاڑی اسی کے کندھے پر موجود ہے۔ اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور اس میں بولنے کی طاقت نہیں، اس میں کوئی جان نہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سننے کے بعد چند لوگوں پر کافی اچھا اثر پڑا اور یہ لوگ آپ کے ہم خیال ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بات تو صحیح ہے، اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے یہ اپنی جان بچاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان چھوٹے بتوں کو چھوڑو، تمہارا یہ بڑا بت تو موجود تھا، اگر اس میں بھی کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو انہوں نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت کچھ نہیں بول سکتے تو پھر تم نے بولنے یا نہ بولنے کا سوال کیوں کیا؟ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر کہ تم لوگ خدا وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگ آپ کے پختہ دلائل اور آپ کی بہترین گفتگو کی وجہ سے تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا سنائی دینے لگا
تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور آگ میں جلانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ نمرود نے مقام کوسا جو کوفہ میں واقع ہے وہاں ایک عظیم چاردیواری قائم کروائی جس کی بلندی 100 گز تھی۔ جب یہ چاردیواری مکمل ہوئی تو نمرود نے حکم دیا اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ چاردیواری اتنی بڑی تھی کہ اس کو لکڑیوں سے بھرنے میں 1 مہینے کا وقت لگا۔ جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ کوئی پرندہ فضا میں اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ آگ 4 سالوں تک جلتی رہی۔ جب آگ پوری طرح سے بھڑک اٹھی تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے قریب جانا ناممکن تھا۔ نمرود اسی پریشانی میں تھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ تب شیطان نے نمرود کو منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور منجنیق بنانے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیا۔ تو پہلے انہوں نے ایک بڑا پتھر منجنیق پہ رکھ کر پھینکا تاکہ تجربہ کیا جا سکے کہ منجنیق صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں، اور جب منجنیق کا تجربہ مکمل ہو گیا تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور انہیں منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آسمان کے تمام بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے ہمارے مالک، زمین پر ایک ابراہیم ہی تو ہے جو تیری وحدانیت بیان کرتا ہے، اور آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے تو اس کی خوب مدد کرو۔ چنانچہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تاکہ ان کی مدد کر سکے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جس نے مجھے اس آگ میں ڈالا وہی اللہ مجھے اس آگ میں زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ اسی آگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا اور پھلدار درخت بھی اگا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھولوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران جب نمرود نے آپ کی حالت دیکھنے کے لیے ایک بڑے مینار پر چڑھ کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گیا۔ نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تخت پر بیٹھے ہیں۔ نمرود نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل کر تباہ ہو جائیں گے، لیکن نمرود کا یہ خیال ہی رہا اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نمرود کو یہ سب کچھ دیکھ کر یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری خدائی کے لیے یہ اور بھی بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ لہٰذا نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے جائے۔ جیسے ہی ایسا کیا گیا سارے پتھر ہوا میں ہی رک گئے اور بادلوں کی شکل اختیار کر گئے۔ پھر وہ بادل اللہ کے حکم سے اس آگ پر برسنے لگے۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی، لیکن اللہ کا عذاب ابھی باقی تھا۔ نمرود جو اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا، اس پر اللہ نے ایک ایسی مخلوق مسلط کر دی جو انسان کی نظر میں بالکل معمولی تھی، ایک چھوٹا سا مچھر۔ یہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کا سر اتنی شدت سے دکھنے لگا کہ وہ ہر وقت چیختا رہتا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کے اپنے سپاہی اس کے سر پر ہتھوڑے مارتے تاکہ درد کم ہو سکے۔ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن تکلیف کم نہ ہوئی اور آخر کار وہ اسی عذاب میں ہلاک ہو گیا اور اللہ نے اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔